الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام تیسرا پروگرام ہے۔ پہلے دو پروگرام معمول کے مطابق نہیں ہو سکے۔ ربیع الاول شریف کی وجہ سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نے یہ پروگرام وقف کیے، اور آج پھر معمول کے مطابق میں اپنا پروگرام لے کے حاضر ہوں، جس میں ہم ختم نبوت پر بات کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اور جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں پہلے تو آپ کو یاد دلاؤں کہ ختم نبوت ہے کیا۔ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، جو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہو سکتا جو نبوت کا سزاوار ٹھہرے یا جسے نبوت ملے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور امت مسلمہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسے ماننے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کیا، اور پھر صحابہ کرام نے اس پر پہرا دیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف انہوں نے علم جہاد بلند کیا، بڑے شدید قسم کے نقصانات برداشت کیے، لیکن ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ تاریخ ہے مختصر سی عقیدہ ختم نبوت کی، اور یہ ہے اس کی تعریف، اور اسی پر ہمارے اس پروگرام میں گفتگو ہوتی ہے، اور بالخصوص جس حوالے سے یہاں بحث ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ ہے قادیانیت کا فتنہ۔ متحدہ ہندوستان کے ایک شہر قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوئے، جنہوں نے مختلف قسم کے بے بنیاد دعوے کیے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ، مہدی ہونے کا دعویٰ، ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ، حتیٰ کہ ان کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور انہی کی تحریروں سے آپ یہاں سنتے رہتے ہیں کہ مختلف ساتھی فون کر کے بتاتے ہیں، اور انہی کی تحریریں سناتے ہیں کہ وہ کیا تھے، وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بشر کی ہوں میں جائے نفرت۔
یہ ان کا اپنے بارے میں اظہار خیال ہے اور حقیقت پر مبنی اظہار خیال ہے۔ سامعین و ناظرین، اس حوالے سے بات ہوتی ہے اور کئی کالرز فون کرتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں ہمارے کالر زاہد صاحب نے 3 سوالات کیے تھے اور سوالات تو ان کے اپنی جگہ تھے، لیکن ان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا اکھڑا لہجہ تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی سانس پھولی ہوئی ہے، یا جس طرح وہ پرندہ پکڑا جائے تو وہ پھڑپھڑاتا ہے، وہ بھی پھڑپھڑا رہے تھے اور بڑے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ یا عربی میں یوں کہتے ہیں کہ اذا یائس الانسان طال لسانہ، جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، کامیابی کی کوئی صورت اسے نظر نہیں آتی اور ناکامی کا اسے یقین ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، وہ بڑبڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بھڑاس تو نکال لوں، ویسے تو میں سب کچھ کھو چکا ہوں، کچھ میرے ہاتھ نہیں آیا۔ تو اسی طرح کی ان کی کیفیت تھی۔ تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کی کیفیت کیا تھی، ہم ان کے سوالات پر بات کریں گے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں اور پھر کہوں گا زاہد صاحب کو، دیگر کالرز کو، کہ اگر کوئی حوالہ پیش کرنا ہو تو وہ حوالہ پیش کریں جو فریق ثانی کے نزدیک مسلم ہو، جو اس کے نزدیک قابل قبول ہو۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں روحانی خزان کی بات کرتا ہوں، میں آپ کی وہ پاکٹ بک کی بات کرتا ہوں، اور میں مرزا خدا بخش مرزائی جو ہیں ان کی کتاب اور دیگر جو آپ کے نزدیک مسلمہ کتابیں ہیں، سیرت المہدی، تذکرۃ المہدی، جو آپ کے خلفاء نے، نام نہاد خلفاء نے لکھی ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ لیکن آپ جب بات کرتے ہیں تو فلاں انگریز نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، جس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ مجھے اس سے کوئی تعلق ہے۔ زاہد صاحب نے امام اہل سنہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے اور حوالے کیا دیے تھے، فلاں انگریز نے لکھا ہے، فلاں لائبریری میں موجود ہے۔ زاہد صاحب امام احمد رضا خان بریلوی کی 1000 کے لگ بھگ کتب موجود ہیں، اگر کوئی حوالہ دینا ہو تو ان کے اندر سے دیں۔ ہزاروں صفحات پر مشتمل ان کا فتاوی رضویہ موجود ہے، اس کے اندر سے حوالہ دیں۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کوئی ایسی تحریر نہیں ملے گی جو خلاف اسلام ہو، یا جس سے اسلام کی ہتک ہوتی ہو، یا کافروں اور مشرکوں کی خوشنودی مقصود ہو۔ آپ نے 3 سوالات اٹھائے تھے اور پھر آپ نے مجھے بہت سخت سست بھی کہا کہ آپ پر اتنے قرض ہیں، 2 سال پہلے کے قرض چلے آ رہے ہیں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ تو زاہد صاحب یہ 2 سال کیوں گزر گئے، آپ خاموش کیوں رہے؟ خاموشی تو رضا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 2 سال تو آپ راضی تھے، آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن اب جو سوالات میں اٹھا رہا ہوں ان کا جواب آپ کے پاس کیونکہ نہیں ہے، اس لیے آپ گڑے مردے اکھیڑ رہے ہیں اور 2 سال پہلے کی باتیں یاد کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں 2 سال پہلے کے حوالے دیں، میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس پر بات کروں گا۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا اس کا جواب میں نے پچھلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں،
आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने भी बकरियां चराई हैं करारीत के मकाम पर। ये हदीस मुबारक, और आपने इससे यह साबित करना चाहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने जिस तरह अंग्रेज़ गवर्नमेंट की मुलाजमत की थी, इसी तरह अंबिया भी मुलाजमतें करते आए हैं। तो मैंने इसका मफ़हूम आपको बता दिया था और दीगर सामीन और नाज़रीन को भी बता दिया था कि यहाँ ये नहीं है कि मैंने करारीत के बदले या नकदी के बदले दूसरों की बकरियां चराई थीं, बल्कि मतलब ये है कि मैंने करारीत के मकाम पर बकरियां चराई थीं। वो अपनी थीं या दूसरों की थीं, दूसरों के काम अंबिया खिदमत के तौर पर करते आए हैं। आप लोगों के बोझ उठाते थे, उनके ज़रूरतों में उनके काम आते थे, उनके तमाम काम आप किया करते थे रज़ाकाराना तौर पर, और ये अंबिया का अखलाक है। मैंने इस पर बताया था कि अला करारीता, इसका माना है करारीत के मकाम पर। करारी से मुराद नकदी नहीं है, इसलिए कि अला जो है उसका वो इस्तेला के लिए आता है और उसका ताल्लुक़ किसी मकाम से होता है। जैसे कहें कि अलल मकतब, मतलब ये होगा कि मेज़ के ऊपर है। अलल मकतब का मतलब ये नहीं होगा कि मकतब के बदले, मेज़ के बदले। इसी तरह आप और भी बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मुस्नद अहमद में यही हदीस मुबारक जो है, वहाँ अल्फाज हैं कुन्तु अर अलगनामा ले अहली बेजियाद, मैं जियाद के मकाम पर अपने घर वालों की, अपने ख़ानदान की बकरियां चराया करता था। तो दीगर रिवायात भी मौजूद हैं जो बुखारी शरीफ की इस हदीस का मफ़हूम मुतय्यन करती हैं कि यहाँ करारी से मुराद नकदी नहीं है, बल्कि करारी से मुराद वो मकाम है जहाँ आप बकरियां चराया करते थे। आपने फ़ोन करके कहा कि बहुत सारे उलमा ने इसका माना किया है, तो उलमा ने माना किया होगा, उनसे गलती लग सकती है, इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो मुहक्कक और मुस्तनद इसका मफ़हूम है, और फिर मैंने शुरूआत के हवाले भी पिछली दफ़ा आपको दिए थे, वो यही है कि करारीत के मकाम पर आपने बकरियां चराएं। दूसरा सवाल आपका हुर्मत जिहाद के हवाले से था। मैंने पेश किया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कुरान हदीस और कुरान और सुन्नत के अहकाम में तहरीफ़ की, जिहाद को हराम करार दिया, और उनकी बेसत का मकसद वहीद भी यही था। और अंग्रेज़ हुकूमत ने ये पौधा इसीलिए लगाया था कि मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम का जज्बा है और जो ज़िंदा रहने की तमन्ना है, उसको मिटा दिया जाए। जिसे अल्लामा इकबाल ने यूँ बयान किया कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो मुसलमानों के बदन से और उम्मत मुसलमा के जसद से रूह मोहम्मद निकालने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब तशरीफ़ लाए थे, और इस मकसद के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वक्फ़ की। जिहाद को हराम करार दिया, मुसलमानों के जहनों में ऐसे ऐसे शकूक व शुबहात पैदा किए जिन्होंने उन्हें उलझा के रख दिया। मैंने हवाले पेश किए तो आपने उसके जवाब में वो जैसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे, वही बात आपने इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने भी जिहाद को हराम करार दिया था। तो मैंने आपसे मुतालबा किया कि आप मुझे वो अल्फाज पढ़ के सुनाएं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस वक्त फतावा रिज़विया मेरे सामने है, एक छोटा सा हवाला आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने तो बहरहाल नहीं मानना, मैं अपने सामीन व नाज़रीन के लिए कि फतावा रिज़विया और इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी
جہاد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی تحریر کتنی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ جب یہ تحریر لکھی گئی تو اس وقت دو طرح کے طبقات تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو جہاد کو حرام قرار دے رہا تھا، جس کی قیادت مرزا غلام احمد قادیانی کے حصے میں آئی، اسلام کے اور قرآن کے ایک حکم کو بالکل ختم کر رہا تھا۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو اپنی بے تدبیری کی وجہ سے ہندوستان کے نہتے مسلمانوں کو اکسا رہا تھا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ جائیں، ہجرت کر جائیں، یہ دارالحرب ہے، یا پھر یہ ہے کہ انگریز سے ٹکرا جائیں اور اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ یہ دو انتہائیں تھیں جس کے درمیان اسلام کا حکم امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 416۔ یہ کیمرے پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ اور صفحہ نمبر 416۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر فرض بقدر قدرت اور ہر حکم مشروط باستطاعت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو ان کی طاقت میں نہ ہو، جو ان کی قدرت میں نہ ہو، جس کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ ایسا حکم دیتا ہے جس کی استطاعت ان کے اندر موجود ہو۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ آگے الفاظ سماعت فرمائیں، جو شخص حفاظت اسلام اور سلطنت اسلام و اماکن مقدسہ کی استطاعت رکھتا ہے اور کاہلی سے نہ کرے، مرتکب کبیرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کافر اسلام کو، سلطنت اسلام کو یا اسلام کے مقدس مقامات کو نقصانات پہنچا رہے ہیں اور کسی شخص کے پاس اس کی استطاعت ہے، کسی مسلمان سلطنت میں، بادشاہ میں، کسی طبقہ میں اس کے مقابلے کی استطاعت ہے، پھر وہ مقابلہ نہ کرے، کاہلی کا مظاہرہ کرے، تو فرمایا وہ مرتکب کبیرہ ہے، وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یا کفار کی خوشامد و خوشنودی کے لیے تو مستوجب لعنت ہے، طاقت بھی رکھتا ہے لیکن کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامد کے لیے وہ منہ بند رکھتا ہے اور ہاتھ کو روک رکھتا ہے، مقامات مقدسہ کی تباہی اور بربادی دیکھتا رہتا ہے، تو فرمایا وہ شخص لعنتی ہے۔ یا دل سے ضرر اسلام پسند کرنے کے سبب تو کافر ہے، یعنی کفار کو اس لیے نہیں روکتا کہ اسے یہ پسند ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کا وہ نقصان چاہتا ہے، اس لیے کفار کو نہیں روک رہا مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانے سے اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے سے، اسلام کو نقصان پہنچانے سے، تو فرمایا ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ معذور ہے، اور اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، تو فرمایا وہ معذور ہے۔ شریعت اس کام کا حکم فرماتی ہے جو شرعاً جائز اور عادتاً ممکن اور عقلاً مفید ہو۔ حرام یا ناممکن یا عبث افعال حکم شرع نہیں ہو سکتے۔ ایسے افعال جو ناممکن ہیں، جو انسان کی قدرت میں ہی نہیں ہیں، اسلام ان کا حکم نہیں دیتا، یا حرام ہیں یا غیر مفید ہیں۔ اسلام ہمیشہ ایسے کام کا حکم دیتا ہے جو ممکن ہوں، انسانی قدرت کے اندر ہوں اور وہ مفید ہوں۔ تو یہ لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کو جہاد کا ہرگز حکم نہیں ہے، یعنی مسلمانان ہند کی اس وقت جو کیفیت تھی، جو صورتحال تھی، اس وقت ان کے لیے جہاد کا حکم نہیں تھا۔
آپ ایک اور مقام پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان، جبکہ انگریز کی حکومت تھی اور مضبوط حکومت تھی، ان کی فوجیں تھیں، پورے ملک پر ان کا کنٹرول تھا، اس وقت اگر 10 مسلمان کہیں حملہ کر دیتے ہیں، کسی ایک غیر مسلم کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں 10 مسلمانوں کو پھانسی ہو جاتی ہے، تو اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو یہ ایک حوالہ میں نے پیش کیا جو پورا مفہوم بیان کرتا اور اس کو کور کرتا ہے کہ امام اہل سنت نے اس وقت مسلمانوں کی کیا رہنمائی کی کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے، سلطنت اسلام کی حفاظت کرے اور اماکن مقدسہ کی حفاظت کرے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ معذور ہے، شریعت کا اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کرے، وہ معذور ہے۔ اور یہ جو رسالہ المحجۃ المؤتمنہ ہے اس میں بھی یہی آپ نے اعتدال کا حکم مسلمانوں کو بتایا۔ اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے ایک تحریک چلائی جسے ترک موالات کہتے تھے۔ نام اس کا ترک موالات تھا، لیکن لوگوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ معاملات بھی ترک کر دیں، انگریز حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں وہاں ملازمت نہ کریں، سکولوں میں نہ جائیں، جو سکول ہیں وہ سرکاری سکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے، بورڈز سے الحاق ختم کر دیں، اس طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی، تجارت ختم کر دیں ان سے، اور اس کے لیے دلیل پیش کی جا رہی تھی آیا ممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس سے محبت نہ کرو۔ یہ آیہ کریمہ پیش کی جا رہی تھی۔ امام اہل سنت نے یہ رسالہ لکھ کے بتایا کہ معاملت اور ہے، موالات اور ہے۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ موالات نہیں ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات، لینا دینا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ موالات میں نہیں آتے۔ موالات کے ترک کا حکم دیا ہے اسلام نے، معاملات کے ترک کا حکم نہیں دیا۔ اس مسئلہ کو آپ نے واضح فرمایا، اور جو لوگ اکسا رہے تھے قوم کو کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے جائیں افغانستان اور دیگر ممالک کی طرف اور اپنا سب کچھ چھوڑ جائیں، آپ نے ان کی اصلاح کی کہ یہ جائز نہیں ہے، اس طرح امت مسلمہ کا نقصان ہوگا۔ یہ ایک پیرا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح ہندوستان کو دارالسلام قرار دیا، اور جو لوگ ہجرت پر اکسا رہے تھے کہ امت مسلمہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلی جائے، اپنے ملک کو، ان کا رد کیا۔ اب فرماتے ہیں اور شک نہیں کہ دارالسلام سے ہجرت عامہ کا حکم ہرگز شرع مطہر نہیں فرماتی، نہ عادتاً وہ ممکن نہ کچھ مفید کہ سب مسلمان اپنی جائیدادیں یوں ہی نصارہ کے لیے چھوڑ جائیں یا کوڑیوں کے مول ہندوؤں کو دی جائیں اور خود یہ ننگے بھوکے اور ملک کے مسلمانوں پر ڈھٹی دیں، ان کی عافیت بھی تنگ کریں یا بھوکے مر جائیں اور اپنی مساجد و مزارات اولیاء پامالی کفار و مشرکین کے لیے چھوڑ جائیں۔ امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان چھوڑ کر آپ افغانستان چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، ہجرت واجب ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت واجب نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے، عارضی طور پر ایک جابر اور استعماری قوت نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اور آپ اندازہ لگائیں اگر
50 لاکھ 1 کروڑ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان دوسرے اسلامی ملک میں چلے جاتے تو اس ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی، اور مسلمان اپنا ملک بھی غیروں کے حوالے کر کے چلے جاتے۔